السلام علیکم ناظرین، دعوت اسلامی نے ضلع کونسل ہال میں حاجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد ایوب اطاری اور انجینئر عبد الوحید اطاری نے حج پہ جانے والے افراد کو ٹریننگ دی ہے۔ آپ کو اس کے اہم حصے دکھاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ مینا کا پہلا قیام کیا ہے؟ مینا کا پہلا قیام، اور اس میں سنت مؤکدہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، مینا کا پہلا قیام۔ یہ مینا شریف میں جیسے آپ پہنچے تو درود و سلام کی صدائیں ہو، اپنے دل کے اندر ایک ندامت ہو، اللہ عز و جل کی رحمت پہ نظر ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے گناہوں کا حساب، اپنے ایک ایک گناہ کہ آج میرے مالک نے کتنا کرم کیا کہ آج میں وہ نہیں کہ جو بخشا جائے گا، آج وہ ہے جو سینکڑوں کی بخشش کے لیے جو سامان کرے گا۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ صدائیں ہوگی، یہ ترانہ ہوگا، یہ حاجی کا ترانہ ہوگا، یہ ترانہ اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم مینا میں داخل ہوں گے۔ جیسے داخل ہوں گے تو دعا کریں گے، اے اللہ عز و جل، یہ مینا ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا۔ مینا میں داخل ہو جائے، بس عاجزی انکساری اپنے آپ کو مالک کی بارگاہ میں بخاری بنا کر ہم نے اپنے رب عز و جل سے مغفرت بھی مانگی۔ مینا میں ابھی ہم داخل ہوئے، یہ ذہن میں رکھیں گے کہ لاکھوں لاکھ حاجی وہاں پر ہوں گے، ایک جیسے خیمے ہوں گے، ایک جیسے لوگ ہوں گے، ایک جیسے لباس ہوگا۔ تو عموماً یہاں پر یہ چانس بنتا ہے کہ آپ اپنا خیمہ نمبر بھول گئے، اپنا مکتب نمبر بھول گئے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ کریں، اینڈرائڈ موبائل ہے، ان سے ایک فوٹو لے لیں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ آپ نے کیا اپنا مکتب نمبر یہ نوٹ کر لینا، جس طرح یہ ہے کہ مکتب نمبر 105 ہے، میرا خیمہ نمبر جو ہے وہ 802 ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر روڈ جو ہے اس کو عربی میں طریق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ طریق۔ یہ روڈ نمبر، یہ دیکھیں یہ جو روڈز ہیں، یہ نیچے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر روڈز کے نام نمبر لکھی ہوئی ہے، وہ نمبر آپ نوٹ فرما لیں۔ پول نمبر، یہ کچھ کھمبے وغیرہ بھی ہیں، وہاں پر بھی نمبر لگے ہوتے ہیں۔ کیا چیزیں؟ مکتب نمبر، دوسرا کیا تھا؟ خیمہ نمبر، تیسرا کیا تھا؟ یہ بات کچہری چوک پہ روڈ کا نام، پھر کچہری چوک میں ایک کھمبا لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس طرح کی مثال دے رہا ہوں، اس کھمبے کے اوپر لکھا ہوا ہے، دور سے کھمبا نظر آئے گا، جیسے کھمبا نظر آئے گا تو ہم روڈ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس روڈ میں پہنچیں گے تو کیا ہمیں مکتب نظر آ جائے گا، بڑا چیز لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مکتب سے انشاءاللہ ہم اپنے خیمے میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہم نے چیزیں کرنی ہیں۔ ہم کہاں پہ ہیں ابھی؟ مینا کے اندر ہے۔ ہم حج کے ایام میں اللہ کے کرم کے طلبگار جو ہے وہ مینا میں موجود ہے، اور یہ حج کا دوسرا کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ان کے اندر عموماً 2x6، ٹھیک ہے، 2x6 کے چھوٹے سے گدھے ہوتے ہیں، اور بہت سے حاجی ایک ایک ٹینٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ اے سی لگا ہوا ہے، کس کی ہوا کتنا یہاں پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ چلر لگا ہوا ہے، وہ آج ایثار کا دن ہے، جو جگہ ملے بس یہ سوچئے کہ کل قبر ہوگی، یہ 2 چادریں ہوں گی، یہ کفن میرا ہوگا، سفید لباس ہوگا، اور یہ میں لیٹا ہوا ہوگا۔ آج یہ جو سما ہے، اس میں رب نے مجھے کرم کیا ہوا ہے کہ گناہوں سے توبہ کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اور ابھی مینا کے اندر 8 کی زور سے لے کر 9 کی فجر تک 5 نمازیں آپ کو مینا شریف میں ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ میرے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کون سی؟ 8 کی جو ہے 8 کی زور سے لے کر 9 کی فجر تک 5 نمازیں آپ نے مینا شریف میں کرنی ہے۔ 9 رات مینا میں گزارنا کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ مینا پاک میں نمازیں قصر ہوگی یا نماز ہم نے پوری پڑھنی ہے۔ جو آسان سی رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مکہ کے اندر مسافر تھے تو ان جگہوں پر بھی آپ تقریباً مسافر ہوں، ٹھیک ہے۔ مزید اس میں جو ڈیپ ہے انشاءاللہ وہ آپ کو معلومات جو ہے اس کتاب میں بھی ملے گی۔ اگر ایک ایک بات پر تفصیل کریں گے تو وقت بہت قیمتی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس،
ٹھیک ہے، اللہ ہمیں وقت، ہمارے وقت میں برکت دے، اور آپ کا جو وقت ہے الحمدللہ یہ جو 3 روزہ نشست ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک مائکرو مینجمنٹ سیکھیں، چھوٹی چھوٹی تفصیلات سیکھیں اور بڑے بڑے ثواب کمانے والے بن جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ نمازوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے، آپ ایک تیسرے کام کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا حج کا رکن اعظم ہے، آج آپ میدان عرفات کی طرف جائیں گے، جھوم جائیں گے ذرا اپنی قسمت پر۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل میں ماسٹر رائٹ ٹرینر انجینئر عبد الوحید اتاری صاحب کو عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا، عرفات، مزدلفہ میں مسافر والی نماز پڑھی تھی۔ یہ مسئلہ یوں تھا، بالکل اسی طرح تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ مدینہ پاک سے حج کا احرام آپ نے باندھا، حج کے احرام کا احرام باندھ کے مکہ المکرمہ جب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ چاند کی تاریخ تھی 3 تاریخ تھی۔ کیا جی؟ 3 تاریخ تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مینا کے لیے گئے، کیا تاریخ تھی؟ 8 تاریخ تھی۔ کتنے دن بنتے ہیں؟ 5 دن بنتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ مکہ پاک کے اندر حضور علیہ السلام کو 5 دن آئے، تو کیا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسافر ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے مسافر، اگلے سفر کے اندر کیا ہوں گے؟ آپ مسافر ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا، عرفات اور مزدلفہ کے اندر مسافری والی نماز پڑھی، یعنی کہ ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے 4 کی بجائے 2 فرض پڑھے۔ ہم اپنی دیکھ لیں گے کیفیت، اگر ہم یعنی کہ مکہ المکرمہ میں حج پہ جانے سے پہلے یعنی کہ مقیم ہوں گے تو مینا، عرفات اور مزدلفہ میں ہم کیا پڑھیں گے؟ مقیمی والی نماز پڑھیں گے۔ اگر یہاں پہ ہم ہوں گے مسافر تو وہاں جا کے کیا کریں گے؟ مسافری والی نماز پڑھیں گے۔ اس مسئلے کے اندر ہم نے ایک دوسرے سے بحث نہیں کرنی۔ 9 ذی الحجہ کا دن، آج آپ عرفات کے میدان میں پہنچ چکے ہیں۔ حج کا رکن اعظم ہے، دوسرا فرض ہے وقوف عرفات۔ کیا ادا کرنا ہے جی؟ وقوف عرفات۔ وقوف عرفات ہم نے میدان عرفات میں ادا کرنا ہے۔ میدان عرفات کے اندر جو وقوف ہوگا، جسے وقوف عرفات کہتے ہیں، وقت کیا ہے اس کا؟ کیا جی؟ ٹائم اس کا کیا ہوگا؟ کس ٹائم پہ ہوگا یعنی کہ وقوف؟ یاد رکھیے گا، وقوف عرفات کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہوتا ہے نماز ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر ساری رات اگلی رات نماز فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تو یہ ٹائم ہے، یہ پورا ٹائم کیا ہے؟ وقوف عرفات کا وقت ہے، یہ ٹوٹل ٹائم ہے۔ اس ٹائم کے اندر اگر کوئی بندہ احرام کی حالت کے اندر عرفات میں موجود ہوا، لمحے کے لیے موجود ہوا، وہ کیا بن جائے گا؟ حاجی بن جائے گا۔ ظہر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، کیا جی؟ ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے میدان عرفات میں موجود رہنا ہے۔ 12:25 پہ عرفات کا ٹائم کیا ہوگا؟ سٹارٹ ہوگا۔ 12:25 سے لے کر 7:10 کتنا؟ 7:10 پہ کیا ہوگا؟ غروب آفتاب ہوگا۔ اگر کسی بندے نے عرفات کو غروب سے پہلے چھوڑ دیا اور واپس بھی نہ آیا، یعنی کہ غروب سے پہلے واپس بھی نہ آیا، تو اس میں کیا واجب ہو جائے گا؟ دم واجب ہو جائے گا۔ کیا واجب ہو جائے گا؟ دم واجب ہو جائے گا۔ مینا کے اندر تھے خیمے، پختہ خیمے تھے، یہاں پہ کیا ہے؟ عارضی خیمے ہیں۔ ان خیموں کے اندر ہم نے ٹائم گزارنا ہے، اور عرفات کا جو دن ہے یہ بابرکت دن ہے۔ اس دن کے اندر حاجی نے عرفات کے میدان میں 2 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ کون سی نماز ادا کرنی ہے؟ نماز ظہر اور نماز عصر۔ اب نماز ظہر اور نماز عصر یہ 2 نمازیں ہم نے ادا کرنی ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے، کسی زمانہ جو کیفیت ہے، ایک امام کے پیچھے اتنی بڑی مخلوق کو اکٹھا کرنا ناممکن ہے، اس لیے آپ نے دونوں نمازیں اپنے اپنے خیموں میں الگ الگ اپنے وقت کے اندر ادا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرفات کے دن اللہ تعالیٰ جتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنے بندے کسی اور دن میں آزاد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے اوپر جو آج عرفات کے میدان موجود ہے، فرشتوں کے سامنے کیا فخر فرماتا ہے، پیارے حاجی صاحبان، ہم نے عرفات کے اندر
قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا. ہم نے اللہ سے مانگنا ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے مانگنا ہے, آپ تھک جائیں ہاتھ نیچے کر کے مانگنا ہے, اجتماعی طور پہ دعا مانگے, اکٹھے مل کے دعا مانگے. اب کیا ہوگا اگر آپ جائیں گے مسجد نمرہ مسجد پہنچنا آسان ہے. کیا ہے؟ آسان ہے, کیونکہ پورے عرفات میں ایک ہی مسجد, اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نمرہ. آپ بہت ہی آسانی سے پہنچ جائیں گے. لیکن جب مسجد نمرہ سے آپ باہر آئیں گے, اگر اپنے خیمے میں جانا چاہیں گے تو آپ کے لیے ناممکن کی حد تک مشکل ہوگا. آپ ہوں گے احرام کی 2 چادروں کے اندر, موسم ہوگا سخت. میں نے عرض کیا یہ وقت بڑا تھوڑا ہے, یہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے. مسجد نمرہ میں جانا حج کا کوئی رکن نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ حاجی صاحبان وہاں جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک احتیاط بھی ہے, جو حاجی صاحبان وہاں پہنچ جائیں وہ ان کے لیے کیا ہے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد نمرہ کا ایک حصہ عرفات کے حدود سے باہر ہے, عرفات کے حدود سے باہر ہے. انہوں نے پیپر کے لکھے لگا ہوتا ہے, لیکن دیکھیں نا اتنے بندے بیٹھے ہیں, اتنے بندے اور یہاں پہ آ جائیں, آگے کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی, کوئی چیز کو ٹھوکر مارے کے پتہ نہیں چلے گا. کئی حاجی صاحبان ایسے مقام پہ سارا وقت اپنے پاس کر کے آ جاتے ہیں جو کہ عرفات کے دوسرے کیا ہے باہر ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جناب پورا وقت انہوں نے عرفات کے دوسرے باہر گزار لیا. وہ سمجھ رہے تھے میں کیا کر رہا ہوں, حج کر رہا ہوں. لیکن عرفات کیا ہے؟ حج کا رکن اعظم ہے, فرض ہے. عرفات کے اندر اگر اس مقررہ وقت کے اندر کوئی حاجی موجود نہ پایا گیا تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا. اس لیے ہم نے احتیاط کرنی ہے. ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں ادھر ادھر بھاگ بھاگ کے اللہ کو راضی نہ کرے, ایک سائڈ میں چلے جائے, اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ رکھ لے, مولا کی رحمتوں کو یاد کر کے, اپنے اعمال کو یاد کر کے ہم نے میدان عرفات میں اپنا وقت گزارنا ہے. اب جناب جب وقوف عرفات کر کے جب غروب آفتاب ہو جائے 7:15 بجے ہم میدان عرفات سے باہر نکلے, میدان عرفات سے باہر نکلے. اور واپسی کا سفر اگر کسی کے اندر ہمت طاقت ہو, واپسی کا سفر میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ کیا کریں, پیدل کریں. کیا کریں؟ پیدل کریں. کوئی مشکل نہیں ہوتی. کہاں پہنچنا ہے ہم نے؟ مزدلفہ پہنچنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ پہنچنا ہے. عرفات سے نکلیں گے تو غروب آفتاب کے بعد ہم نے نکلنا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ آج ہم نے عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی. آج ہم نے نماز مغرب یہاں پہ ادا نہیں کرنی. آج نماز مغرب ہم نے عشاء کے وقت کے اندر عشاء کے ساتھ مزدلفہ میں جا کے ادا کرنی ہے. آج کا کام کرنا ہے کیا؟ مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے. عشاء کا وقت جو ہو رہا ہے شروع اس دن وہ 8:35 پہ تقریباً, ٹھیک ہے جی. 8:35 کے بعد ہم نے یہ نماز پڑھنی ہے دونوں. اب کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے کیا پڑھیں گے؟ ایک اذان ہوگی, ایک ہی اقامت ہوگی. پہلے کیا ادا کریں گے؟ مغرب کے 3 فرض. پھر کیا پڑھیں گے؟ عشاء کے فرض پڑھیں گے. پھر کیا پڑھیں گے؟ مغرب کی سنتیں اور نوافل ادا کریں گے. پھر عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ ادا کر لیں گے. نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اوپن آسمان تلے رات ہوگی, کوئی اوپر نہیں ہوگا چیز. ہم نیچے چٹائی یعنی بچھا کے آرام کریں گے. اور اس رات کو ہم نے یہاں پہ ایک بڑا کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ 72 کیا اکٹھی کر لے؟ کنکریاں اکٹھی کر لے. اجور کی ہکڑ کے مطابق ہو, ٹھیک ہے جی, گٹھلی کے مطابق ہو جناب. اب رات ہم نے یہاں پہ یعنی مزدلفہ میں کیا کرنی ہے؟ یعنی کہ کچھ دیر آرام بھی کرنا ہے. اور پھر آج ہم نے نماز فجر سے پہلے اٹھنا ہے. نماز فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں. اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز فجر کا وقت ہو جائے, کیا ہو جائے جی؟ جب نماز فجر کا وقت ہو جائے اور اس دن مزدلفہ والے دن مزدلفہ کے اندر نماز فجر کا جو وقت ہوگا وہ 4:16 ہوگا. اس دن کیا ٹائم ہوگا نماز فجر کا؟ 4:16. 4:16 کے بعد ہم نے نماز فجر ادا کرنی ہے. وقوف مزدلفہ کا وقت کیا ہے؟ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے شروع, اس وقت سے یہ لے کر سورج نکلنے تک جو ٹائم ہے یہ کس کا ٹائم ہے؟ وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہے. اور مزدلفہ کے اندر نا
اللہ کی رحمتیں بہت برستی ہیں. کل میدان عرفات تھا، میدان عرفات کے اندر اللہ کی اتنی رحمتیں برسی. باہر کیف ہم نے نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، ادا کرنے کے بعد اللہ پاک سے یعنی کہ مناجات کرنی ہے، مقبولیت کا ٹائم ہے. بڑا زبردست اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. آج بہت اہم دن ہے. کون سا دن ہے؟ 10 تاریخ ہے چاند کی. کیا ہے چاند کی؟ 10 تاریخ ہے. آج جو ہے یہ حجی کا مصروف ترین وقت ہے. کیا مصروف ترین دن ہے؟ اس دن کے اندر حاجی کے بہت سارے کام کرنے ہیں. اس لیے جناب ہم نے مزدلفہ کے اندر نماز فجر پڑھی. فجر پڑھنے کے بعد اللہ سے یعنی مناجات کرنے کے بعد لبیک پڑھنے کے بعد پھر آپ جناب ہم یعنی کہ مناس کی طرف کیا ہو جائیں گے؟ یعنی کہ روانہ ہو جائیں گے. آج ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے. آج ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے. کس طرح ہوگا؟ ہم یعنی کہ مزدلفہ سے آئیں گے، مینا کے حدود میں داخل ہوں گے. مینا کے بالکل آخر میں 3 کیا ہے؟ شیطان ہے. کیا ہے؟ 3 شیطان ہے. 3 وہ یہ نشان بنے ہوئے ہیں، واقعی آپ کو دکھاتے بھی ہیں. اس طرح کے ہوں گے جناب. یہ اس طرح کی بنی ہوئی 3 دیواریں. پہلی آئے گی دیوار، اس کو نہیں مارنی کنکری. دوسری دیوار آئے گی، اس کو نہیں مارنی. اور تیسری دیوار آئے گی، تیسرا آئے گا شیطان، اس کو آج ہم نے 7 کنکریاں مارنی. کیا کرنی ہے جی؟ 7 کنکریاں مارنی ہے. اس وقت مارنی ہے. بہت اہم مسئلہ ہے. آج کیا ہے جی؟ چاند کی کیا تاریخ ہے؟ 10 تاریخ ہے. آج ہم نے صرف ایک بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے. مارنے کے لیے افضل وقت کیا ہے؟ سورج جب کیا کرے گا؟ سورج نکلے گا اس وقت سے لے کر ابتدائے وقت زور تک ماریں گے. تو یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی کیا ہے جی؟ سنت ہے. اس وقت مارنا یہ کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے. لیکن اگر ہم نے ابتدائے وقت زور سے لے کر ربع آفتاب تک بھی ماری تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کسی یعنی کہ مجبوری کی وجہ سے نہیں مار سکا، وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی مارے گا، تب اس کی کنکری ادا ہو جائے گی. لیکن ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ہم نے اول وقت میں کوشش کریں تمام کام کریں. اول وقت میں کیا کام کرنا ہے؟ ہم سورج جو ہی نکلے اور اس طرح جو نکلے گا سورج وہ 5:38 میں نکلے گا. ہم جائیں گے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے. اس طرف جائیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہوگا؟ شیطان ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ جی جس طرف بال بنی ہوئی ہے. اب کنکری مارنی ہے. اس طرف ہمارے کیا ہوگا؟ یعنی کہ مینا کے حدود ہو. کیا ہوگی؟ مینا ہوگی. اس طرف کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ کی سمت ہوگی. ٹھیک ہے؟ یوں کھڑے ہو کے ہاتھ میں کنکری لے لیں، 8-9 کنکریاں رکھ لیں. مارنی کتنی ہم نے؟ 7 مارنی ہے. کس طرح مارنی ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تمام حاجی مارے ذرا. بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کنکریاں مارنا کیا ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے، واجب ہے. اور اس کنکری پہ کتنا اجر ہے؟ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جو کنکریاں مارتے ہیں یہ کیا اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا آج جو تم کنکری مارتے ہو کل تمہارے لیے کل بروز سے قیامت کنکری مارا تمہارے لیے نور ہوگا. کنکری مارنے کے بعد ہم نے یعنی کہ رکنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھ جانا ہے. اس طرح کا ہوگا شیطان ہوگا. ٹھیک ہے؟ ادھر سے ہم جائیں گے، اس طرف سے جا کے وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم شیطان کو کنکری ماریں گے. اور کنکری مارنے کا ثواب جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کنکری مارنے میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اپنے رب کے نزدیک اس کا ثواب اس وقت پائے گا جب تجھے اس کی زیادہ حاجت ہوگی. کنکری مارنے کے بعد جو اگلا کام ہے وہ حج کا، حج کی قربانی ہے. منڈی میں جا کے اپنا لے جانور لیں، اپنی آنکھوں کے سامنے کیا کرائے؟ اسے ذبح کروائیں. یہ سب سے کیا ہے؟ بہترین طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ ہے. کیونکہ پہلے مارنی ہے شیطان کو کنکری، اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ حج کی قربانی کرنی ہے. حج کی قربانی کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے کہ آپ نے کنکری پہلے دن کی مار لی ہو. کنکری سے پہلے حج کی قربانی نہیں کر سکتے. کیا کریں گے؟ ایسا الگ کریں گے. جب الگ ہو جائے گا تو ہم نے احرام کی ہماری پابندیاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. طواف زیارت کرنا ہے. اب جب طواف زیارت ہے، یہ حج کا فرض ہے، اس کا اس ترتیب سے کوئی تعلق نہیں ہے.
ہم جس وقت مرضی کریں گے جو اس وقت لکھا جائے گا آگے آئے گا اس وقت ہم نے طواف زیارت کرنا ہے. اگر کسی بندے نے کنکری ماری شیطان کو پہلے دن کنکریاں مار لی, کنکریاں مارنے کے بعد اس کی حج کی قربانی ہونی ہے, اس میں وقت ہے, اس میں 2 3 4 5 6 گھنٹے اس کے پاس موجود ہے. اب وہ چاہے کسی احرام کی حالت کے اندر کیا کر لے, جا کے طواف زیارت کر لے, طواف زیارت ادا کر سکتا ہے. احرام کی حالت کے اندر طواف زیارت کرے گا تو کیا کرے گا, استوا بھی کرے گا, اور یہ عمل تو ویسے بھی کرنا ہے. طواف زیارت ہم اس طرح کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ ابھی وقت ہے حج کی قربانی میں تو جا کے طواف زیارت اسی احرام کی حالت کے اندر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. طواف زیارت کے لیے جو افضل دن ہے وہ کون سا دن ہے, پہلا دن ہے. 10 تاریخ کا دن جو ہے سب سے افضل ہے, لیکن 12 کی غروب آفتاب سے پہلے 12 کے غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت بندہ کر سکتا ہے. حج کی صحیح طواف زیارت کے بعد ہم نے کرنی ہے, اور اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں مقرر. اگر ابھی ہمت نہیں ہے کچھ دیر بعد کر لے, حج کے بعد بھی آگے کریں گے تو کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ طواف زیارت جب اب گئے کرنے, طواف زیارت کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کے بعد کیا کر لے, حج کی صحیح بھی ادا کر لے. حج کی صحیح کرنے کے بعد واپس ہم اپنے ہوٹل نہیں جائیں گے, بلکہ کہاں پہ آئیں گے, مینا آئیں گے. کیوں آئیں گے مینا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا تھا, حج کا طواف کرنے کے بعد اور صحیح کرنے کے بعد واپس اپنے مینا میں آئے تھے. ہم نہیں واپس آنا ہے کہ مینا کے اندر ہم پہنچیں گے. آج کیا تاریخ ہے, 11 تاریخ ہے. کیا جی 11 ذی الحجہ آ گئی ہے. 11 ذی الحجہ کو ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے, وہ کیا ہے, تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. ایک ہی کام ہے اس تاریخ کو 11 کو, اور اگلا دن کون سا ہے 12. کیا جی 12 کو بھی ایک ہی کام ہے کہ آج کیا کرنا ہے, ہم نے تینوں شیطانوں کو 7 کنکری مارنی ہے. اب کیا کرنا ہے, 11 اور 12 کی رمی کیا لگتا ہے جی, 11 اور 12 کی رمی کا وقت کیا ہے. جو پہلے دن ہم نے کی تھی رمی, پہلے دن شیطان کو کنکریاں ماری تھی, سورج نکلنے کے بعد ماری تھی, اب شام تک بھی مار سکتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب کون سا دن ہے 11 اور 12 کی رمی کے اندر احتیاط کرنی ہے کہ 11 اور 12 کی رمی زور سے پہلے نہیں کرنی. کیا جی 11 اور 12 کی رمی زور سے پہلے نہیں کرنی, جب زور کا وقت ہوگا شروع اس وقت کے بعد کرنی ہے. کیا کرنا ہے, 11 اور 12 کی رمی زور سے پہلے نہیں کرنی, زور کے وقت کے بعد کرنی ہے. اور اس دن جو وقت شروع ہو رہا ہے نماز زور کا وہ ہو رہا ہے 12:25 پہ, یعنی 12:25 کے بعد ہم 11 اور 12 کی رمی کریں گے. 11 اور 12 کی رمی 12:25 کے بعد کریں گے, 12:25 سے پہلے نہیں کریں گے. اگر کسی بندے نے 11 اور 12 کی رمی 12:25 سے پہلے کر دی تو اس کی رمی ادا نہیں ہوگی. جو رمی ادا نہیں ہوئی اس کے بعد بھی اس کو نہیں کیا تو اس کے اوپر کیا واجب ہو جائے گا, دم واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہم نے یاد رکھنا ہے. 11 اور 12 کی رمی زور سے پہلے نہیں کرنی. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ کون سے شیطان ہے, چھوٹا شیطان اور درمیانہ شیطان, ان کو جو کنکری ماریں گے اس کا جو طریقہ کار ہوگا یہ تھوڑا سا یعنی مختلف ہوگا. بڑے کو ماری تھی کنکری ہم ادھر سے آئے تھے یعنی کہ مینا سے کنکری مارنے کے لیے, ہم ادھر سے داخل ہوئے تھے, لیکن ادھر کیا کرنا ہے, ادھر ہم نے کہاں سے داخل ہونا ہے, اس طرف سے داخل ہونا ہے. ادھر سے داخل ہو کے کنکری ماریں گے تو کنکری آپ کی ادا ہو جائے گی. لیکن یہ جو آپ فرض کیا جا رہا طریقہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی کیا ہے, سنت ہے. اس سنت کا عمل کرنے کے لیے آپ کو اجر ملے گا. ادھر سے داخل ہوں گے, کنکری کس طرح ماریں گے, جب کنکری ماریں گے آپ کیا ہوگا, آپ کے چہرہ کہاں پہ ہوگا, خانہ کعبہ کی طرف ہوگا, اور الٹے ہاتھ میں کیا ہوگا آپ کے یعنی کہ بنا ہوگا. اس طرح کنکری ماریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکری ماریں گے, آگے چلیں گے. آگے چل کے کیا کرنی ہے, ہم نے اللہ سے مناجات کرنی ہے. کون سے شیطان کو کنکری ماری ہے ہم نے, چھوٹے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد ہم نے کیا مانگنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے. آج جب ہم کنکری مار کے آگے آئیں گے نا, اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں گے, اللہ اکبر, اللہ سے التجا کریں گے, مولا شیطان کی باتیں مانتے میں تھک گیا ہوں, میں چور چار ہو گیا ہوں, تیری نافرمانی کر کے مولا میں یہاں پہنچا ہوں,
تو مجھے معاف کر دے، میں اپنے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ 3 شیطانوں کو کنکریاں مار کے جانا ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ 13 کی رمی کرنی اس پہ کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ کنکری کے بغیر واپس جائے گا تو اس کے اوپر کیا واجب جائے گا؟ دم واجب ہو جائے گا۔ یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے۔ 13 طریقے جو کنکری مارنی ہے، 13 کی کنکری ماریں گے تو اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہم نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے اس کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رہتا ہے شام یعنی کہ غروب آفتاب تک رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے، جو افضل وقت ہو کیا ہے؟ اب بھی کیا ہے؟ ابتدائے وقت زور ہے، نماز زور کے بعد مارے گا تو افضل ہے۔ فجر کے بعد بھی مارنے تو کنکری آپ کی ادا ہو گئی۔ کنکری مارنے کے بعد آپ اپنے واپس اپنے ہوٹل میں چلے جائیں گے۔ حج آپ کا یعنی کہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایک ہی حج کا کام پیچھے باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طواف یعنی کہ وداع۔ کیا ہے؟ طواف وداع، یہ حج کا کام ہے جو آخری کام ہے، یہ باقی ہے۔ یہ ہم نے جب بھی کریں گے نفلی طواف کریں گے، اس کے بعد ہمارا یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا، ہمارا یہ حج یعنی کہ مکمل ہوا۔